حي على الفلاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. محترم حضرات، جہنم سے بچنے کی فکر کیجیے. اس موضوع کے تحت چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں. مومن کی زندگی کے دو اہم پہلو ہیں. ایک پہلو جنت کو حاصل کرنے کا شوق، جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ ہوتی ہے، اور مومن کی زندگی کا دوسرا اہم پہلو جہنم کے عذاب سے بچنے کا حوصلہ اور بچنے کی فکر. پہلا جو پہلو ہے جنت کو حاصل کرنے کا شوق، یہی شوق مومن کو مجبور کرتا ہے، آمادہ کرتا ہے کہ وہ نیکی کے میدان میں حصہ لے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال انجام دے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، خیر اور بھلائی کے ہر کام میں آگے بڑھنے کا حوصلہ یہی شوق مومن بندے کو دیتا ہے. اور دوسرا جو پہلو ہے جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر، اور یہی فکر مومن بندے کو اللہ کی منع کردہ چیزیں، محرمات، منہیات، اللہ کو ناراض کرنے والے امور، اللہ کے غیظ و غضب جن اعمال سے بندہ ان کا مستحق بن جاتا ہے، تو ان سے اپنی زندگی کے دامن کو بچانے کی فکر کرتا ہے. اور اسی کو اللہ نے قرآن مجید میں وہ سورت جس کی تلاوت سورہ السجدہ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں کی جاتی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ کے بندے کون ہوتے ہیں؟ اس سے ڈرنے والے. اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جن کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. رات کے موقع پر آرام کر رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، اور سوتے سوتے رات کا ایک حصہ ایسا آتا ہے ان کی زندگی میں ہر رات کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. کیوں الگ ہوتے ہیں؟ یدعون ربهم خوفا وطمعا. وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کرنے لگتے ہیں. ایک طرف ان کے دل میں ڈر لاحق ہوتا ہے جہنم کا بھیانک منظر، اور جہنم کی خوفناکی انہیں مجبور کرتی ہے، ایک ڈر ان کے دل میں لاحق رہتا ہے. تو دوسری جانب اللہ کی امید سے مایوس نہیں ہوتے، اللہ کی تیار کردہ جنت سے وہ مایوس نہیں ہوتے. اس کی حرص میں، اس کو پانے کی تڑپ میں یہ اللہ کو پکارنے لگتے ہیں. اسی کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المومن بین الخوف والرجاء. مومن کی زندگی ڈر اور امید کے درمیان میں ہوتی ہے. ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا کہ کہیں ہم اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہیں ہم جہنم کے مستحق نہ بن جائیں.
اللہ کی پکڑ کے ہم مستحق نہ بن جائیں، یہ ڈر ہمیشہ مومن بندوں کے دلوں میں لاحق رہتا ہے۔ اور امید کس بات کی؟ کہا کہ امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں ہم کو بھی جگہ دے دے۔ یہی رحمت کا وہ پہلو ہوتا ہے، یہی رحمت کا وہ پہلو ہوتا ہے جو مومن بندے کو توبہ کرنے پر، اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے پر اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے پر یہی پہلو مجبور کرتا ہے۔ اور مومن کی زندگی کا جو ایک پہلو ہے خوف، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو فرمایا المومن بین الخوف والرجاء، مومن کی زندگی ڈر اور امید کے درمیان میں ہوتی ہے۔ تو اسی پہلو کو لے کر چند باتیں انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہیں گے۔ دوستو یاد رکھیں ایک اصول، جب تک ہماری زندگی میں فکر نہیں آئے گی اس وقت تک یاد رکھیں ہم کسی چیز سے بچ نہیں سکتے اور کسی چیز کو ہم پا نہیں سکتے۔ شوق جب ہمارے دل میں ہو تو پانے کی تڑپ اور پانے کی فکر دل میں پیدا ہوتی ہے، جب ڈر ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو اس سے بچنے کی تدابیر ہم اپناتے ہیں۔ یاد رکھیں ضابطہ، اور یہ زندگی کا ایک ضابطہ ہے، اور خاص کر مومن بندے کی زندگی میں یہ ضابطہ کار فرما نظر آنا چاہیے۔ شوق پیدا کریں جنت کو پانے کا تو خود بخود طبیعت آمادہ ہوگی، بیزارگی محسوس نہیں کریں گے آپ عبادات کو بجا لانے میں۔ آخر کیا بات تھی سلف صالحین کی زندگی میں؟ خیرات میں آگے، نمازوں میں آگے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں آگے، خیر کے ہر میدان میں آگے نظر آتے تھے وہ، کیونکہ ان کے دلوں میں شوق تھا دوستو، جذبہ تھا اللہ کی رضامندی اور اللہ کی جنت کو پانے کا، اور برائیوں سے دور تھے وہ، اللہ کی محرمات سے دور تھے وہ۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں حقیقی ڈر تھا اور حقیقی فکر تھی، اس جہنم سے بچنے کی فکر اور اس جہنم کا خوف ان کے دلوں میں حقیقی طور پر پایا جاتا تھا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً صحابہ کے مابین جنت و جہنم کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ہمیں جنت و جہنم کا تذکرہ کیا کرتے۔ جب جنت کا تذکرہ کرتے تو ایسا لگتا کہ جنت کو ہماری آنکھوں کے سامنے رکھ دی گئی ہو، اور جب آپ جہنم کا تذکرہ کرتے تو ایسا محسوس ہوتا کہ جہنم کے مناظر کو، جہنم کی ہولناکیوں کو، جہنم کے خوفناک مناظر اور احوال کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ جنت کے مناظر کو بیان کرنے سے شوق اور ایمان میں اضافہ اور ایک ولولہ، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جہنم کی ہولناکیوں کا تذکرہ کرنے سے گناہوں کے میدان میں جو تیزی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے اس تیزی میں کمی آتی ہے دوستو۔ اسی لیے ایک مرتبہ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ نافق حنظلہ کہہ کر اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے گلی سے دوڑ لگا رہے تھے۔ حنظلہ منافق ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا ماجرا ہے؟ کیوں کہہ رہے ہو کہ منافق ہو گئے حنظلہ؟ تو کہا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے ابو بکر، جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور جب آپ کی مجلس سے ہم رخصت ہوتے ہیں، اپنے گھر بار جاتے ہیں، تو وہاں ہماری دلوں کی کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔
تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، چلو اللہ کے نبی سے ہم پوچھتے ہیں۔ دونوں صحابی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے معاملے کو دریافت اور سننے کے بعد آپ نے فرمایا لو کان الامر کما تقولون، کہ یاد رکھیں اگر معاملہ ویسا ہی باقی رہ جائے جیسے تم بیان کر رہے ہو کہ آپ کی میری مجلس میں رہتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ اور گھر بار میں رہتے ہیں تو دل کی کیفیت الگ، اگر معاملہ میری مجلس میں رہتے ہوئے ویسے ہی تمہاری زندگی میں برقرار رہ جائے لصافحتکم الملائکۃ فی الطرق، تو راستوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیفیتیں بدلتی ہیں دوستو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ ہمارا ایمان کمزور ہی رہے، بلکہ اپنے ایمان کا بار بار محاسبہ کریں، اس کی تجدید کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اور ایمان کی تجدید کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کی تجدید کا ایک اہم ذریعہ اللہ کی تیار کردہ جہنم کا بار بار تذکرہ ہماری اپنی مجلسوں میں ہو۔ جیسا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت تھی کہ وقتاً فوقتاً جہنم کے مناظر اور جنت کے احوال اپنے صحابہ کے سامنے آپ بیان کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا اور جہنم کی 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ہر ایک زنجیر کو مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، تھامے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی 70,000 زنجیریں اور ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے اور اسے گھسیٹ کر سارے لوگوں کے سامنے وہ جہنم لائی جائے گی۔ یہ تو ایک جہنم کا ایک نقشہ جسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تصور کیجئے دوستو جہنم کتنی بھیانک جگہ ہوگی، اور جنت و جہنم کو اللہ نے تیار کر دیا ہے۔ اعدت للمتقین اعدت للکافرین، اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے جنت کو تیار کر دی گئی اور کافروں کے لیے، سرکشوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جہنم کو تیار کر دی گئی، یہ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں۔ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، چند صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، صحیح مسلم کی حدیث، صحابہ فرماتے ہیں سمعنا وجبہ، ہم نے ایک بھیانک آواز سنی، ہم نے ایک دھماکے کو سنا، گویا کہ بم پھٹنے کی آواز، دھماکہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کیا، اے صحابہ جانتے ہو کہ یہ آواز کیا تھی؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم۔ جس شے کے بارے میں صحابہ کو علم نہ ہوتا تو اس کے بارے میں صحابہ کہتے اللہ ورسولہ اعلم۔
شریعت کے بارے میں جانکاری نہیں تو زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں، کہہ دیجئے کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو صحابہ سے جب اللہ کے نبی نے پوچھا جانتے ہو کہ وہ آواز کیا ہے، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا حجر ارسل فی جہنم منذ 70 خریفا فالآن انتہا الی قعرها۔ صحیح مسلم کی حدیث کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ وہ پتھر ہے جسے جہنم میں پھینکا گیا آج سے 70 سال پہلے، آج سے 70,000 سال پہلے اسے پھینکا گیا، اور اب اس کی تہ تک پہنچا، اب اس کے گہرائی تک پہنچا۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کیا ہوا کرتی ہے۔ 70 سال پہلے جس پتھر کو پھینکا گیا اور 70 سال بعد جس کے گہرائی اور تہ تک جو پتھر پہنچے، تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی گہرائی کیا ہوا کرے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ھذا حجر ارسل فی جہنم منذ 70 خریفا فالآن انتہا الی قعرها، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جہنم کی زبان ہوگی دوستو، جس سے وہ بات کرے گی۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جہنم کی زبان ہوگی جس سے وہ بات کرے گی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 18ویں پارے میں اذا رأتهم من مكان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اور دوسرے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہنم کے متعلق فرمایا، مسند احمد کی صحیح حدیث، کہ کل جب جہنم کو سارے لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اس وقت جہنم پکار پکار کر کہے گی، اس وقت جہنم پکار پکار کر کہے گی، حشر کے میدان میں جب جہنم کو لایا جائے گا، میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے، میں بنائی گئی ہوں تصویر کھینچنے والوں کے لیے۔ یہ 3 افعال کا وہ جہنم تذکرہ کرے گی۔ میں بنائی گئی ہوں اللہ کے ساتھ کفر شرک کرنے والوں اور اللہ کا کفر کرنے والوں اور تصویر کھینچنے والوں کے لیے میں بنائی گئی ہوں۔ یہ جہنم پکار پکار کر سارے لوگوں کے سامنے بیان کرے گی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہنم کی زبان ہوگی جس سے وہ بیان کرے گی۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی مشہور حدیث، ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی بات چیت کو آپ نے صحابہ کے سامنے نقل فرمایا۔ جہنم نے اور جنت نے دونوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا، دونوں نے آپس میں لڑائیاں کی۔ کیا لڑائی تھی جنت و جہنم کی؟ صحیح مسلم کی حدیث، احتجت الجنت والنار فقالت النار في الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم فقضى الله بينهما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور جہنم دونوں آپس میں لڑ پڑے، دونوں نے آپس میں بحث و مباحثہ کیا۔ جہنم نے کہا فی الجبارون والمتکبرون، اے جنت سن لے، مجھ میں ظالم و جابر ہوں گے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے، ظلم و زیادتی کرنے والے، ظالم و جابر کا ٹھکانہ تو مجھ میں ہے۔ تو جنت نے کہا جہنم سے ٹھیک ہے، فی ضعفاء الناس ومساکینہم،
مجھ میں کمزور لوگوں میں جو کمزور ہیں، لوگوں میں جو مظلوم ہیں، لوگوں میں جو مساکین ہیں، وہ مجھ میں زیادہ ہوں گے۔ دونوں لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان میں یہ کہہ کر فیصلہ کیا۔ کیا کہہ کر فیصلہ کیا؟ اللہ نے جنت سے بھی کہا، جہنم سے بھی کہا۔ پہلے اللہ نے جنت سے کہا، انک الجنت رحمتی، انک الجنت رحمتی ارحم بک من اشاء، بے شک تو جنت ہے، میری رحمت ہے۔ کہا اللہ نے جنت سے، بے شک تو جنت ہے، میری رحمت ہے، اور تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں رحم فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، پروردگار ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ کہا اللہ نے جنت سے، بے شک تو جنت ہے، میری رحمت ہے، اور تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں رحم فرماؤں گا۔ اور جہنم سے اللہ نے کہا، انک النار عذابی اعذب بک من اشاء، فالعیاذ باللہ۔ اللہ نے جہنم سے کہا، بے شک تو جہنم ہے، میرا عذاب ہے، اور تیرے ذریعے سے میں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں عذاب دوں گا۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے۔ تو میری جہنم ہے اور عذاب ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس کو چاہوں تیرے ذریعے سے میں عذاب دوں گا، سزا دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر جنت و جہنم کے درمیان میں جو لڑائی قائم ہوئی، اس لڑائی کو اللہ نے دور کر دیا۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلا کہ جہنم کی زبان ہے جس سے وہ اس سے پہلے اس نے بات کی، اور حشر کے میدان میں بھی وہ بات کرے گی۔ اور ایک مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم ہی کی ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے پوچھے گا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ اس کو نقل فرماتے ہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، ہم جہنم سے کہیں گے، جب سارے جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، ہم جہنم سے پوچھیں گے، حل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی؟ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ، تو جہنم کہے گی پروردگار سے، اے پروردگار کیا اور لوگ ہیں؟ مجھ میں جگہ ہے، اور لوگوں کے لیے گنجائش ہے۔ جانتے ہیں دوستو کہ جنت و جہنم میں جانے والوں کی تعداد میں جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ سورہ اعراف میں اللہ نے کہا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے جنوں کو ہم جہنم میں بھر دیں گے۔ جہنم کو اللہ بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنوں سے اللہ بھر دے گا۔ یہ اور بات ہے کہ اس امت کی خصوصیت کہ جنت میں جانے والوں میں آدھی تعداد اس امت محمدیہ کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوجود قرآن و احادیث سے یہی بات سامنے آتی ہے کہ جہنم میں جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ زیادہ تعداد ہونے کے باوجود جب جہنم کا یہ مطالبہ ہوگا، اے پروردگار کچھ ہے، گنجائش میرے پاس تو باقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب جہنم اللہ سے کہے گی اور لوگوں کی گنجائش ہے، حتی یضع رجلہ او قدمہ، اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس جہنم میں رکھیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ تبارک و تعالی اپنا قدم اس جہنم میں رکھیں گے تو جہنم کیا کہے گی؟
قط وعزتک، بس کافی ہے اے پروردگار تیری عزت کی قسم، کافی ہے میں بھر گئی اے پروردگار۔ رب العالمین جب اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے تو اس موقع پر جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ سے تیری عزت کی قسم اے پروردگار میں بھر گئی، کافی ہے قط قط وعزتی کا، یہ جہنم کہے گی۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ جہنم کی زبان ہے جس سے وہ بات کیا کرے گی، اور جہنم کی آنکھ ہوگی جس سے وہ دیکھا کرے گی۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے لوگوں کے مابین، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کامیابی کی علامت ہوگی، جنتی ہونے کی علامت ہوگی، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ ناکامی کی علامت ہوگی، یہ جہنمی کی علامت ہوگی۔ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، یہ فیصلہ کر دیا جائے گا، جہنمی آگے بڑھ رہے ہوں گے، آگے نہیں بڑھ پائیں گے، بلکہ فرشتے انہیں گھسیٹ کر لے جائے جائیں گے، اور جنتیوں کا استقبال کرتے ہوئے فرشتے وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہوں گے۔ جب یہ کیفیت ہوگی دوستو، دور سے جہنم دیکھے گی اپنے لوگوں کو، میری مراد جہنمیوں کو دیکھے گی۔ فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جہنمی ہیں، فرشتے انہیں گھسیٹ کر لا رہے ہیں۔ اذا رأتهم من مکان بعید، دور سے جہنم انہیں دیکھ رہی ہے، وہ لوگ آ رہے ہیں جہنم کی طرف، گھسیٹ کر لے جائے جا رہے ہیں۔ سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ لوگ جہنم جیسے ہی جہنم دیکھے گی دور سے، ایک بھیانک آواز نکالے گی، جہنم سے ایک بھیانک آواز آئے گی، اور یہ آواز جہنمیوں کے دلوں کو دہل کے رکھ دے گی۔ بہت ہی بھیانک آواز جہنم سے نکلنے والی یہ جہنمی سنیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ تو اس سے پتا چلا دوستو کہ جہنم کی آنکھ ہوتی ہے جس سے وہ قیامت کے دن دیکھا کرے گی اپنے جہنمیوں کو۔ اور جہنم میں درجات ہیں، بہت سارے اسٹیجز ہیں، جیسے جنت میں بھی درجات ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام تو جنت الفردوس ہے۔ اگر اللہ سے جنت مانگو تو صرف جنت کا سوال مت کرو، جنت الفردوس کا اللہ سے مطالبہ کرو۔ اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یہ دعا کیجیے آپ، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ جیسے پروردگار نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا ہے، اسی طرح جنت الفردوس میں بھی پروردگار ہم سب کو جمع فرمائے، آمین۔ تو جیسے جنت کے درجات، اسی طرح سے جہنم کے بھی درجات ہوں گے، جہنم کے بہت سارے اسٹیجز۔ قرآن و احادیث کو پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے، جہنم کا سب سے آخری مرتبہ جو انجام کے اعتبار سے بہت ہی بھیانک ہوگا، وہ مقام منافقین کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں منافقین ہوں گے۔ سب سے زیادہ نقصان اسلام کو منافقین سے پہنچا ہے دوستو، تاریخ گواہ ہے۔ سب سے زیادہ نقصان اسلام اور مسلمانوں کو اگر کسی جماعت سے پہنچا ہے تو منافقین کے گروہ سے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہوا کرتے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں،
لیکن اپنے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر کو بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا دل مسلمانوں کے خلاف بھرا ہوا ہوتا ہے زہر سے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یہ منافقین ہوں گے، پھر اس کے بعد کافر ہوں گے، پھر اس کے بعد مشرک ہوں گے، پھر اس کے بعد گنہگار اور سیاہ کار بندے ہوں گے. یہ اسٹیجز اللہ نے جہنم میں تیار کر کے رکھا ہے. سب سے نچلے گڑھے میں منافقین، پھر کافرین، پھر مشرکین، پھر اللہ کے گنہگار اور عاصی اور سیاہ کار بندے، اور سب سے اوپری حصے میں سب سے اعلیٰ، بالکل جو اوپر کا حصہ ہے جس میں سب سے کم عذاب دیا جائے گا، اس حصے میں اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب ہوں گے، جس کا ذکر خود اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. دعوت کی راہ میں قدم قدم پر ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. ہم مسلمان ہیں دوستو، لیکن کبھی غیر مسلمین تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہے. جذبہ پیدا کریں اپنے اندر. یہ جو جہنم کی ہولناکی ہم جو سن رہے ہیں، یہ صرف اس سے ہم اپنی ذات کو بچانا نہیں، بلکہ پوری امت کو بچانے کی فکر لیے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. دعوت کے مرحلے میں قدم قدم پر انہوں نے ساتھ دیا ابو طالب نے اللہ کے نبی کا، اور بڑی تڑپ تھی اللہ کے نبی کی کہ کسی طرح ابو طالب اسلام قبول کر لیں. بالکل آخری مرحلہ ہے، بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی پہنچتے ہیں ابو طالب کے پاس، معاملہ اور واقعہ جانتے ہیں آپ. کہتے ہیں چچا جان ایک مرتبہ آپ کلمے کا اقرار کر لیجئے، کلمتن احاج لک بها عند اللہ. ایک مرتبہ کہہ دیجئے چچا جان، کلمے کا اقرار کر لیجئے آپ، اللہ کے پاس میں آپ کی سفارش کروں گا. اپنے بھتیجے کا درد اپنی زندگی میں لیے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی کے دل میں بھی بڑی تڑپ تھی کہ آپ جو ہے مسلمان بن جائیں. وہاں دشمنان اسلام کے سرغنہ وہاں ٹہرے ہوئے تھے. کہا انہوں نے ابو طالب سے، اترغب عن ملت عبد المطلب یا ابا طالب، اے ابو طالب عبد المطلب کے دین سے پھر رہے ہو، محمد کے دین کو اپنانے کے لیے جا رہے ہو، سوچ رہے ہو. ادھر اللہ کے نبی ابھار رہے ہیں، ادھر مشرکین مکہ آپ کو بہکا رہے تھے، اور آخر میں آپ کی موت ہوئی علی ملت عبد المطلب، اسی شرک و کفر پر آپ کی موت ہوئی. لیکن اللہ کے نبی کے چچا تھے، اس کے باوجود مشرک کے حق میں سفارش اللہ تعالیٰ ہرگز قبول نہیں فرمائیں گے. کیا نبی، کیا ولی، کیا اللہ کا برگزیدہ بندہ مشرک اور کافر کے حق میں کوئی سفارش کر نہیں سکتا. اللہ نے نبی ابراہیم کو روکا کہ وہ اپنے باپ کے حق میں سفارش کریں. اللہ نے نبی نوح کو روکا کہ وہ اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کریں. اور اسی طرح اللہ کے نبی بھی اپنے چچا کے حق میں سفارش کر نہیں سکتے. اس واقعے سے پتہ چلا ہدایت کی باغ ڈور تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے مقام سے بلند خدائی مقام پر پہنچاتے ہیں، وہ سوچ لیں، وہ سن لیں، اللہ کے نبی بشر تھے، انسان تھے، دنیا کی سب سے بہترین شخصیت تھی، اور دنیا کے سب سے بہترین اور باکمال انسان تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کے درجے پر نہ پہنچانا یہ واقعہ دلیل ہے. ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا. ابو طالب اسلام قبول نہیں کیے.
اللہ نے قرآن مجید میں آیت کریمہ نازل فرمائی، اے نبی آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ جسے چاہے وہ اسی کو وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہدایت یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، مانگیں تو صرف اللہ سے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت، رحمت، سب کچھ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ تو ادھر دیکھیے ابو طالب نے تو اتنا کچھ تعاون کیا اللہ کے نبی کا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں سب سے کم اور ہلکا عذاب اگر کسی کو دیں گے تو ابو طالب کو دیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے اس جو ہے عذاب کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو طالب کو آگ کی جوتیاں رب العالمین فرمائیں گے، پہنائیں گے، یعنی جو جوتے وہ پہنے ہوئے ہوں گے وہ بس آگ کی جوتیاں ہوں گی، اور اس کے علاوہ جسم کے کسی حصے میں انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ اور معاملہ کیا ہوگا، کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف آگ کی جوتیاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے ابو طالب کو پہنائیں گے، اور جسم کا کوئی حصہ اسے آگ نہیں چھوئے گی۔ اس کے باوجود معاملہ یہ ہوگا، ابو طالب کو جب آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے تو اس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور ابو طالب سمجھیں گے سب سے زیادہ عذاب تو جہنم میں ان کو دیا جا رہا ہے۔ سوچیں دوستو، ہم تصور بھی کر نہیں سکتے، تصور کرنے سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیسے ہمارا یہ جسم وہ برداشت کر سکتا ہے دوستو جہنم کے عذاب کو؟ اسی لیے اپنے اندر خوف پیدا کریں، اپنے اندر ایک ڈر پیدا کریں اس جہنم سے بچنے کا، اس جہنم سے بچنے کی تدابیر کو اس زندگی میں اپنائیں دوستو۔ سب سے ہلکا پھلکا عذاب، لیکن ابو طالب سمجھیں گے جہنم میں رہتے ہوئے یہاں تو سب سے زیادہ مجھے عذاب دیا جا رہا ہے، جبکہ سب سے ہلکا عذاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس جہنم کے حوالے سے کہا لہا سبعۃ ابواب، سورہ حجر میں اللہ نے کہا اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ان 7 دروازوں کی نشاندہی قرآن و احادیث میں نہیں کی گئی، جیسے جنت کے دروازوں کی نشاندہی کی گئی۔ پھر کبھی موقع ملے تو ہم معلوم کرتے ہیں جنت کی حسین و جمیل جو زندگی ہوتی ہے اس زندگی کے بارے میں بھی ہم معلوم کرتے ہیں باذن اللہ۔ تو جنت کے دروازوں کی نشاندہی کی گئی، بعض دروازوں کی، لیکن جہنم کے دروازوں کی نشاندہی نہیں کی گئی۔ کہا اللہ نے سورہ حجر میں لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے سلسلے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ کس کو کس دروازے سے داخل ہونا ہے، وہ ان کے جرائم اور ان کی اپنی گناہوں اور سزاؤں کے اعتبار سے جہنمی مختلف دروازوں سے داخل ہوں گے۔ اور جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کے لیے مختلف قسم کے عذابات کو اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے۔ سارے عذابات کا احاطہ ہم کر نہیں سکتے ہیں دوستو، ایک آدھ عذابات ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ جب بھی برائی کا موقع ملے تو یہ جہنم کے مناظر ہمارے ذہن میں آ جائیں، تاکہ ہم اپنے قدم کو روک لیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا جہنم میں وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض جہنمی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ایک صندوق میں جکڑ دیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جہنم میں بعض جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے سزا دیں گے کہ انسان کی جو قد و قامت ہوتی ہے، انسان کی جو لمبائی ہوتی ہے، اس لمبائی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جہنم میں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے،
جہنم میں اللہ تعالیٰ انسان کی قد و قامت کے اعتبار سے صندوقیں تیار کر کے رکھے ہوں گے. انسان کی جتنی لمبائی بس اتنا اس قدر برابر صندوق. اور اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں اس صندوق میں اس جہنمی کو اللہ تعالیٰ جکڑ دیں گے اور اس صندوق کو بند کر دیں گے. اور جہنم کی جو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے بندہ وہ جہنمی بلبلاتے ہوئے چیخ و پکار کرتے ہوئے کہے گا مقررین دعوا ہنالک ثبورا، پلٹنے بھی نہیں، اٹھنے بھی نہیں، اپنے اعضاء کو ادھر ادھر پھیرنے کی نوبت بھی وہاں پر نہیں آئے گی. صندوق میں جکڑا ہوا ہوگا، آگ کا صندوق ہوگا. اور بندہ پکارے گا موت کو، بندہ پکارے گا ہلاکت کو. اللہ تعالیٰ اس موقع پر جہنمیوں سے کہیں گے لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، ایک موت کو نہیں، ایک ہلاکت کو نہیں، بلکہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں موت کو پکار لیں، تمہیں موت نہیں آئے گی، تمہیں ہلاکت نہیں آئے گی. ہلاکت سے مراد وہاں موت ہے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ ایک دوسرے مقام پر یوں بیان فرماتے ہیں وَنَادَوْا يَا مَالِكْ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، جہنمی پکار کر کہیں گے، وہاں 19 فرشتے ہوں گے جہنم میں جو جہنم کے نگہبان ہوں گے، جہنم کے داروغے ہوں گے. علیہا 19 سورہ مدثر میں اللہ نے کہا اس جہنم پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے جہنمیوں کو سزا دینے کے لیے، جہنمیوں کی نگہبانی کرنے کے لیے. تو ان میں سے ایک فرشتے کا نام اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس فرشتے کا نام ہوگا مالک. اس مالک نامی فرشتے سے چند جہنمی کہیں گے لیقضی علینا ربک، اے مالک آپ کا رب کیوں ہمارے درمیان فیصلہ نہیں کرتے ہیں؟ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان موت کا فیصلہ، موت کا گھونٹ ہم پینا چاہتے ہیں. یہ سزا ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے، یہ سزا ہم سے برداشت نہیں ہو پا رہی ہے. موت کو پکاریں گے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں وہاں موت نہیں دیں گے دوستو، کیونکہ موت آ جائے گی وہاں پر، جیسا کہ اللہ کے نبی نے اس کی وضاحت فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سارے جنتی جنت میں، سارے جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اعلان کرے گا جنتیوں سے مخاطب ہو کر، سارے جنتی اس فرشتے کو دیکھیں گے. اسی طرح سے جہنمی بھی جہنمیوں کے سامنے بھی وہ اعلان کرے گا، جہنمی دیکھ رہے ہوں گے اور جنتی دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی موت کو ایک مینڈھے کی شکل دے دیں گے. اور مینڈھے کی شکل دینے کے بعد اس مینڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا کہ موت کو موت آ گئی. اس کے بعد وہاں کسی کو موت نہیں آئے گی. اور یہ منظر دیکھنے کے بعد جنتیوں کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی ہم بیان نہیں کر سکتے، اور جہنمیوں کے رنج و غم کی کیا انتہا ہو سکتی ہم اسے بیان نہیں کر سکتے. کہے گا رب العالمین جنتی اور جہنمیوں سے مخاطب ہو کر خلودا فلا موت بعد، ہمیشہ اے جنتیوں جنت میں رہنا ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی. اے جہنمیوں ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہنا ہے، اس کے بعد موت نہیں آئے گی. تو دوستو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے عذابات کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک تذکرہ یہ کیا رب العالمین نے کہ کل قیامت کے دن جنتی جب جہنم میں ہوں گے، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اعضاء اگر ایک عضو لے لیجئے، اللہ حفاظت کرے، اگر آگ میں جل جائے تو جلنے کے بعد کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہماری یہ چمڑی اگر جل جائے تو جلنے کے بعد اس کے اندر اثر ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا،
جب جب یہ چمڑی جل کر راکھ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی جگہ ایک نئی چمڑی پہنائیں گے. کیوں؟ لیذوقوا العذاب، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، جہنم کے عذاب، جہنم کی سزا کا مزہ چکھیں. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی چمڑی کو بدلنے کے لیے چند فرشتوں کو جہنم میں مقرر کر کے رکھے گا. جہنم میں جب جہنمی ہوں گے، ایک اور منظر اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بیان کرتے ہیں. یہ بڑا ہی بھیانک منظر ہے دوستو. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، دونوں کی باتیں اللہ نقل کرتے ہیں. جنتی جنت میں کیا گفتگو کریں گے اور جہنمی جہنم میں کیا گفتگو کریں گے. چونکہ موضوع کا تعلق جہنم سے ہے، اسی لیے جہنمیوں کی گفتگو ہم آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. جہنمی جنتیوں سے کہیں گے، پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے اور پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ. بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، تم نعمتوں میں پل رہے ہو، تھوڑا سا پانی ادھر دے دو، یا نہیں تو اللہ نے جو تمہیں نوازا ہے جنت میں اس کا تھوڑا سا حصہ ادھر بھی بھیج دیا کرو. کہیں گے جنتی دوستو وہاں کوئی رحم و کرم کا معاملہ نہیں. رحم و کرم کا معاملہ صرف آپس میں جنتی ایک دوسرے کے مابین فرمائیں گے بس. لیکن جہنم میں جہنمیوں کے لیے جنتیوں کا کوئی وہاں پر کیا نہیں ہوگا، رحم و کرم کا جذبہ نہیں ہوگا. گرچہ باپ دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے. کیا کہیں گے جنتی جہنمیوں سے؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین. اللہ نے جنت کی اس نعمت کو کافروں پر، ناشکروں پر، نافرمانوں پر حرام کر دیا ہے. یہ حرام ہے جنت کی نعمت تم پر، یہ دے نہیں سکتے ہم، تمہیں نواز نہیں سکتے، حرام ہے تم پر کہہ دیں گے جنتی جہنمیوں سے. مطالبہ کریں گے بار بار یہ جہنمی جنتیوں سے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ نہیں دیں گے. فرشتے دیں گے انہیں، فرشتے جہنمیوں کو دیں گے. بھوک کی شکایت، پیاس کی شکایت کر رہے ہیں تو بھوک کو مٹانے کے لیے کیا دیں گے فرشتے جو وہاں مقرر ہیں؟ اللہ تعالیٰ اسے سورہ دخان میں نقل کرتے ہیں، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. جب جہنمی مطالبہ کریں گے، بھوک لگ رہی ہے، برداشت نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا ہمیں کچھ کھانے کا انتظام کر دیں، تو فرشتے اللہ کی جانب سے زقوم کا درخت دیں گے. یہ زقوم کیا ہے؟ بالکل کڑوا اور بدبودار درخت جسے کھایا نہیں جا سکتا، بدبو آئے گی، بالکل کڑواہٹ ہوگی اس درخت میں. زقوم یہ گنہگاروں کا، فاسقوں کا، سیاہ کاروں کا، جہنمیوں کا کھانا ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتے ہیں. اللہ دیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ زقوم کا درخت دیجیے انہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانے کے لیے. جہنمی مجبور ہو کر لیں گے اس کو اور اپنے منہ میں اسے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے. اور جب اس بدبودار، اس کڑواہٹ والے درخت کو جب اپنے منہ سے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کریں گے تو وہ زقوم کا درخت ان کے اپنے حلق میں اٹک جائے گا. اس کے بعد وہ پانی کا مطالبہ کریں گے اور انہیں پانی دیا جائے گا. کہ اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد والی آیات میں کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، کھولتا ہوا پانی انہیں دیا جائے گا. کھولتا ہوا پانی ان جہنمیوں کو دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے، جب کھولتا ہوا پانی وہ جہنمی جب لیں گے، کسی طرح وہ زقوم کا درخت ان کے حلق کے نیچے سے اتر جائے، کسی طرح وہ کھولتا ہوا پانی جب اپنے منہ کے اندر سے لیں گے تو جس کی وجہ سے ان کی آنتڑیاں ٹوٹ جائیں گی، اس قدر کھولتا ہوا پانی ہوگا.
وہاں پر کھولتا ہوا پانی، خون اور پیپ، یہ بہت ساری چیزیں وہاں پر ہوں گی۔ اسی کے سلسلے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتے ہیں، جو بالکل ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کون سی روایت؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک مرتبہ مجلس میں، دینی مجلس میں اپنے شاگردوں سے پوچھا، اتدرون ما سعۃ جہنم، اے لوگو کیا تم جانتے ہو جہنم کی چوڑائی، جہنم کی وسعت کتنی ہوگی؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم، نہیں معلوم کہا لوگوں نے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی سے جو سنا وہ اسے بیان کرتے ہیں۔ کیا دیکھیے، جہنم کی وسعت، جہنم کی چوڑائی کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جہنمی، اس کے کان کی جو لول کی ہے، آخری حصہ ہے یہ، اور جو کندھا ہے، اس کے درمیان کتنی مسافت ہے دوستو؟ رکھ کے دیکھیں آپ، ایک بالشت مسافت فی الوقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نقل فرماتے ہیں کہ جہنم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہ اس کے کان کی لول کی اور کندھے کے درمیان کتنی مسافت ہوگی؟ 70 خریفہ، 70 سال کی مسافت ہوگی۔ ایک جہنمی، کان اور یہ کندھا، ہم تصور بھی کر نہیں سکتے کہ بندہ کیسے ہوگا جہنمی۔ جنتی کیسے ہوگا یہ انشاءاللہ ہم معلوم کرتے ہیں، اس کی قد کتنی ہوگی، اس کا چہرہ کیسے ہوگا، اس کے دل کیسے ہوتے ہیں، یہ سب ہم بعد میں معلوم کرتے ہیں۔ لیکن جہنمی کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے کان کی لول کی اور اس کندھے کے درمیان میں 70 سال کی دوری ہوگی، 70 سال کی مسافت ہوگی، اتنا بڑا ہوگا ایک جہنمی۔ اب سوچ نہیں سکتے ہیں کہ بقیہ جہنمی اور پوری جہنم اور وہ پوری دنیا کیسے ہوگی۔ اور کہا کہ اسی کے درمیان بھی خون، پیپ اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان فرمایا۔ ترمذی ابن ماجہ کی بالکل صحیح روایت ہے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے اپنے موضوع اور بیان کا آخری مرحلے میں ہم ہیں، تو اس لیے ہم مناسب سمجھتے ہیں آپ کے سامنے ایک تقریر آپ کے سامنے نقل کریں۔ وہ تقریر جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں نقل کرتے ہیں۔ یہ تقریر کس کی ہوگی؟ یہ تقریر شیطان کی ہوگی، اور شیطان کی یہ تقریر جہنم میں ہوگی، جہنمیوں کے لیے خاص، اور اس کی تقریر بالکل صداقت پر ہوگی، اس کا بیان بالکل حقیقت پر ہوگا، ذرہ برابر بھی اس میں جھوٹ کا پہلو نہیں ہوگا، حقیقت پر مشتمل ایک بیان کرے گا شیطان۔ اور ایک آیت کریمہ میں، ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس شیطان کی اس تقریر کو نقل فرماتے ہیں۔ کیا تقریر کرے گا شیطان؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور شیطان سارے جہنمیوں کے سے کہے گا، سردار تو وہی ہوگا، کوئی شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں، جہنمیوں کا سردار یہی ابلیس ہوگا، یہی شیطان ہوگا، جس کے بہکاوے میں آ کر یہ جہنمی جہنم کے مستحق بنے۔ اللہ کی آیتیں بار بار ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں، کتنا پیارا انداز تھا اللہ کا، اے انسانوں اس شیطان کی عبادت مت کرو، یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے انسانوں اس شیطان کی عبادت مت کرو، اس شیطان کا کہا مت مانو، یہ شیطان تو چاہتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان کی ساری مکاری، شیطان کی ساری سازشوں کا ایک ہی مقصد، یہ انسانیت نار جہنم کی مستحق بن جائے، بس یہی ایک ہدف،
یہی ایک ٹارگٹ، اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے میں ہمیشہ تگدو رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لوگوں کو بہکانے کی وہ کوشش کرتا ہے، کبھی وہ اپنی ہار نہیں مانتا۔ ہم اور آپ ایک دو مرتبہ کوشش کرتے اچھائی کو پانے کے لیے، اگر اچھائی نہ ملے تو ہم مایوس ہو کر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، شیطان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بار بار انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، وہ عبادات سے روکنے کی کوشش۔ آپ نے عبادات کو انجام دینے کے لیے آپ آگے بڑھ گئے تو پھر آپ کی نیتوں پر حملہ، کسی طرح آپ جنت کے مستحق نہ بنے۔ یہی تو شیطان کی مکاری ہے دوستو، اور یہی چاہتا بھی ہے وہ۔ اور اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اے شیطان، تو اے ابلیس، تو بہکانے کی، گمراہ کرنے کی کوشش کر لے، جسے چاہے جہنم میں پہنچانے کی کوشش کرنا ہے کر لے، لیکن میرے بندوں پر، میرے مخلص بندوں پر، میرے فرما بردار بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ تو دوستو، وہاں شیطان سارے جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہے گا، یہی وہ جہنمی جس کی بات اور جس کا کہا مان کر ان کا یہ انجام ہوا۔ لما قضی الامر، جب فیصلہ کر دیا جائے گا جنت و جہنم کا، یہ شیطان کہے گا جہنمیوں سے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے سچا وعدہ کیا۔ وعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے۔ امیدوں پر امیدیں، ڈھیل پر ڈھیل، لاپرواہی پر لاپرواہی، جوانی کا مرحلہ، ادھیڑ عمر کا مرحلہ، اور 10 سالہ زندگی کی امید، دیکھتے ہی دیکھتے انسان موت کے آغوش میں آ جاتا ہے۔ شیطان کے جھوٹوں وعدوں پر آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، شیطان کے جھوٹے وعدوں پر آ کر شریعت کی مخالفت نہ کرنا، اور شیطان کے وعدوں پر آ کر اپنے آپ کو نار جہنم کا مستحق نہ بنا لینا دوستو، کیونکہ اللہ نے صاف طور پر کہہ دیا اس کے وعدے تو محض دھوکے پر ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، بعد میں کر لو، بعد میں کر لو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، مختلف امیدوں آرزوؤں میں لوگوں کو مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ وہاں کہے گا میں نے بھی تم سے وعدہ کیا، میں بھی تمہیں بہکا کے رکھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا اور میں نے اپنے وعدے میں خلاف ورزی کی، میرا وعدہ جھوٹا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، کہے گا شیطان دوستو۔ اور پھر آگے کیا کہے گا، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تمہیں مجھ پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں مجھ پر بھڑکنے کی ضرورت نہیں، میں نے صرف تمہیں راستے کی دعوت دی، تم نے میری دعوت پر لبیک کیوں کہا؟ سارے جہنمیوں سے شیطان کہے گا میں نے بس تمہیں راستہ بتایا، یہ کفر کا، یہ ناشکری کا، یہ جہنم کا، یہ اللہ کی نافرمانی کا، یہ خلاف سنت کا، میں نے راستہ بتایا، میرے راستے کو تم نے کیوں اپنایا؟ کتنی تکلیف ہوگی جہنمیوں کو دوستو، ایک طرف جہنم کی سزا اور جس کا کہا مان کر یہ انجام اور یہ نتیجہ، اور آ کر یہ تقریر، صداقت پر مبنی تقریر، خواہشات کے پیچھے پڑ کر، شیطان کے وعدوں کے پیچھے پڑ کر، شیطان کی آرزوؤں کے پیچھے پڑ کر اپنے رب کو ناراض کرنے والے یہ جہنمی آگے بڑھیں گے شیطان کو کوسنے، شیطان کو برا بلا کہنے کے لیے۔ فوراً شیطان کہے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ عَلَيْهِ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، مجھ پر ملامت کرنے کی ضرورت نہیں، ملامت کرنا ہے تو اپنے آپ پر ملامت کرو۔ یاد رکھیں دوستو،
اگر ہم نے دنیا میں اپنے آپ پر ملامت کی، اپنے نفس پر ہم نے ملامت کی، اپنے آپ کو ہم کنٹرول کرنے والے بن جائیں گے۔ ہم ملامت کبھی دنیا میں نہیں کرتے اپنے آپ کو، ہم ہمیشہ دوسروں پر ملامت کرتے ہیں۔ دوسروں کی برائیاں ہمیں نظر آتی، دوسروں کی غلطیاں ہمیں نظر آتی، اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اپنی غلطیاں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ جنتی بن جاؤ گے، آپ سدھر جاؤ گے، آپ سمجھ جاؤ گے، آپ زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ یہ ہمارا رویہ نہیں، شیطان وہاں سمجھائے گا۔ دنیا میں اللہ کی باتیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، گونج رہی تھی، ہم نے لاپرواہی برتی۔ وہاں شیطان کی تقریر سمجھ میں آئے گی، جہنمیوں کو سمجھ جائیں گے فوراً۔ ملامت مجھے مت کرو، ملامت تو اپنے آپ پر کرو۔ کیا میں نے تمہیں زبردستی کر کے اپنے راستے پر لایا؟ نہیں، خواہشات پر، آرزوؤں پر میں نے تمہیں لگا دیا اور تم چل پڑے۔ اللہ کے وعدوں پر تمہیں یقین نہیں تھا، رسول کے وعدوں پر تمہیں یقین نہیں تھا، میرے جھوٹے وعدوں پر تمہیں یقین تھا۔ اب تم مجھے ملامت کرنے کے لیے آ رہے ہو، اپنے آپ پہ ملامت کرو، مجھ پر ملامت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور آگے ایک حقیقت بھرا جملہ کہے گا شیطان، بالکل حقیقت بھرا جملہ، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، میں بھی مصیبت میں مبتلا، تم بھی مصیبت میں مبتلا، میں بھی مصیبت میں مبتلا، تم بھی مصیبت میں مبتلا۔ نہ مجھے کوئی اس مصیبت سے نجات دینے والا اور نہ تمہیں کوئی اس مصیبت سے نجات دینے والا ہے۔ سزا بھگتو اس جہنم میں۔ تو دوستو، معاملہ بڑا ہی نازک ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو کھنگالیں، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو ٹٹولیں کہ ہمارا رخ آخر کس طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ زندگی کا یہ رخ دونوں میں سے ایک طرف آگے بڑھنا چاہیے، جنت کی جانب یا جہنم کی جانب، اور آپ کے اعمال گواہی دیں گے آپ کا رخ کس جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ شوق تو ہر ایک کے اندر ہے دوستو، جذبہ تو ہر ایک کے اندر ہے جنت کو پانے کا، لیکن ہمارے اعمال و اقوال گواہی دے رہے ہیں جنت کو جانے کا شوق ہے یا جہنم کی سزا بھگتنا ہمارا جو ہے یہ نتیجہ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بڑا بھیانک مقام ہے۔ کئی ایک مقامات پر اللہ نے قرآن مجید میں کہا اس جہنم کے حوالے سے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، ٹھہرنے کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، اے بندو یہ بہت ہی بری جگہ ہے، بہت ہی بھیانک جگہ ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے جو دعا کرتے ہیں، ان دعاؤں میں ایک دعا کو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں اس طرح نقل کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اللہ کے بندے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار تو ہمیں جہنم کے عذاب سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک جہنم کا عذاب انسانیت کو چمٹ جانے والا ہے۔ انہا ساتھ مستقرا و مقاما، رہنے کے اعتبار سے، ٹھہرنے کے اعتبار سے یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان دو آیتوں میں فرماتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں خاص اس کا اہتمام کیجیے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہر تشہد میں اس دعا کو نہ بھولیں دوستو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی یہ دعا ہمیں اس طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی صورتیں آپ ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ تشہد کے آخر میں جن دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، جس دعا کی تعلیم اللہ کے نبی نے اپنے صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ چار چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اگر یاد نہیں آج ہی اس دعا کو اپنے موبائل میں سیو کیجئے اور اسے یاد کیجئے، ہر تشہد میں اس دعا کا اہتمام کیجئے دوستو۔ درود کے بعد
اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ جو تشہد میں آپ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد بھی یہ دعا پڑھ سکتے یا اس سے پہلے دعا پڑھ سکتے، لیکن ضرور پڑھا کیجیے۔ اب تک پڑھتے تھے، عمل کو جاری رکھیے، اگر نہیں پڑھتے تھے تو آج سے یہ عمل جاری ہو جانا چاہیے آپ کا۔ 4 چیزوں سے ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں: قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دنیا اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور دجال کے فتنے سے۔ 4 چیزیں بھیانک: قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب، زندگی اور موت کا فتنہ، زندگی اور موت کی آزمائش، اور دجال کے فتنے سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ بہت ہی بھیانک مقام ہے دوستو وہ جہنم۔ اس دنیا میں اس جہنم سے بچنے کی تیاری کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ حشر کے میدان میں پروردگار ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ میں نصیب فرمائے۔ ابھی سے کوشش کریں دوستو، یہ زندگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں، ہر کوئی محاسبہ کریں۔ اور خاص کر اس دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے صحت مند نوجوان جو کل تک ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے درمیان نہ رہے۔ کل کا سورج ہماری زندگی پر طلوع ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں جانتے ہیں دوستو۔ کتنے اچھے رات میں آرام کرتے ہیں، نیند، اور وہی نیند ان کی موت بن جاتی ہے، صبح اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ تو آخر گناہوں میں یہ جرأت کیوں ہے دوستو ہماری زندگی میں؟ نافرمانیوں میں یہ تیزی آخر کیوں ہے دوستو ہماری زندگی میں؟ اللہ کے اس عذاب کا تصور اپنے ذہنوں میں باقی رکھیں، اور جب بھی برائی کا موقع ملے جہنم کا یہ خوفناک منظر جو آج کے اس بیان میں ہم نے معلوم کیا اپنی زندگی میں اسے لائیں۔ دل آپ کو مجبور کرے گا کہ گناہوں کے میدان سے اپنے آپ کو پیچھے چھڑا لیں آپ۔ اور یاد رکھیں دوستو، ملامت کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، سنبھالنا ہے، سدھارنا ہے، حساب و کتاب کرنا ہے، سب کچھ ابھی کر لینا ہے ہمیں۔ موت کے بعد موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہ دار العمل ہے، وہ دار الجزا ہے، اور دار الجزا اور سزا صرف جو ہے آخرت میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے سے صاف طور پر فرماتے ہیں سورہ فجر کی آیات کریمہ جو بار بار نمازوں میں تلاوت کی جاتی ہیں۔ ابھی اس کا مطلب آپ جو ہے سن لیجئے، آپ یہ کہہ کر انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ سورہ فجر کی آخری آیات کریمہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَجِيَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ جہنم کو لایا جائے گا حشر کے میدان میں سارے لوگوں کے سامنے، جیسا کہ اس کی تفصیل ہم نے ابتدا میں معلوم کی۔ جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد، جہنم کے بھیانک منظر کو دیکھنے کے بعد، اس کی آگ کو دیکھنے کے بعد انسان مجرم، گنہگار، سیاہکار نصیحت حاصل کرنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، نصیحت حاصل کرنے کا موقع